آپ کا دادا اس دنیا میں آیا، اس نے زندگی کی تمام جنگیں کامیابی سے لڑی، بڑا ہو گیا، شادی کی، نتیجتاً آپ کا والد صاحب پیدا ہو گیا۔ والد صاحب نے بھی دنیا کے تمام چیلنجز کو سکسیسفلی فیس کیا، روزی روٹی کمائی، جاب کیا، شادی کی، اور اس کے بھی بچے ہو گئے، اور اب آپ بھی وہی کر رہے ہو جو آپ کے دادا، والد اور لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ کیا یہ پیدائش، شادی، اولاد اور روزگار والا سائیکل پورا کرنا ہی ہمارے زندگی کا مقصد، یا پھر ہمارے زندگی کا مقصد کوئی اور ہی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اسے مختلف زاویوں سے دیکھیں گے، جس میں اسلام، فلسفہ، صوفیزم اور بایولوجیکل پرسپیکٹیو شامل ہے۔ فرانسیسی فلسفی جون پال سارٹو کے مطابق زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی مطلب خود تلاش کرنی ہے، ہر انسان آزاد ہے، اور اسی نظریے کو ایگزسٹینشیلزم بھی کہتے ہیں۔ البرٹ کیمس کے مطابق زندگی بے معنی ہے، انسان معنی تلاش کرتا ہے لیکن کائنات اس کو کوئی معنی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہم وقار سے رہ سکتے ہیں، اسی کو ابسولوٹزم بھی کہتے ہیں۔ جرمن فلسفی فریڈرک نیچے کے مطابق اگر خدا نہیں ہے اور تمام مذاہب جھوٹے ہیں تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، ایسے میں انسان کو خود زندگی کی معنی تلاش کرنی پڑتی ہے، عارضی چیزوں اور خواہشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، جو چیزیں انسان کو صحیح لگے انہیں فالو کرنا چاہیے۔ اس چیز کو کردار کی مضبوطی کہتے ہیں، جسے اس نے اوبرمنچ کا نام دیا تھا۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے، اگر عبادت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ہم دوزخ چلے جائیں گے، اور اگر عبادت کریں گے تو جنت چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد دوزخ سے بھاگنا اور جنت کی طرف جانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ اگر آپ کسی جانور مثلاً کتے یا بلی کو اچھا کام کرنے پر ریوارڈ دیں، اور اگر کوئی برا کام کرے تو اسے آگ سے جلائیں گے، تو وہ بھی ڈر اور لالچ کی وجہ سے ہمیشہ اچھا ہی کام کرے گا۔ کیا ڈر اور لالچ ہی ہمارا ایمان ہے؟ یہ تو ایمان کی توہین ہے۔ پھر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ صوفیزم کے مطابق اگر زندگی میں ہم خود کو نفس سے علیحدہ کریں گے تو زندگی کے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ نفس ہر اس خواہش کو کہتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت نہ ہو۔ اسی وجہ سے تو مولانا رومی کہتا ہے کہ نفس ایک بے لگام گھوڑا ہے، اگر اسے کنٹرول نہیں کرو گے تو یہ تمہیں آگ میں پھینکے گا۔ صوفیزم میں زندگی کے مقصد تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلا، معرفہ، یعنی خدا کو جاننا، ہر جگہ اس کی موجودگی کو محسوس کرنا۔ دوسرا، عشق حقیقی، یعنی جو تمام محبتیں ہوتی ہیں وہ خدا کے لیے ہوتی ہیں۔ تیسرا، فنا، یعنی نفس کو مارنا۔ چوتھا، بقا، نفس کو مارنے کے بعد انسان خدا کی مرضی سے ہی جیتا ہے۔ اس کے بعد سلوک آتا ہے، یعنی روح کا سفر۔ روح مختلف مقامات طے کر کے سفر کرتی ہے، جس میں توبے کا مقام، شکر کا مقام، توکل کا مقام، محبت کا مقام۔ یعنی زندگی ایک پل ہے، یہ پل صرف گزارنے کے لیے ہے، یہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد خدمت آ جاتی ہے، اگر انسان کی خدمت کرو گے تو یہ خدا کی خدمت سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد زندگی کی بایولوجیکل پرسپیکٹیو آ جاتی ہے، اس کے مطابق سروائیو یعنی زندہ رہنا، ریپروڈیوس کرنا یعنی بچے پیدا کرنا، اور اپنی جینز جو ہیں وہ اگلے نسلوں کو پاس کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں